اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج ہم ایک نماز وتر کے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ نماز وتر کب واجب ہوئی، اس کو وتر کیوں کہتے ہیں، اس میں دعائے قنوت کہاں پڑھی جاتی ہے، اس کی تینوں رکعتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا پڑھا کرتے تھے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ باقی انبیاء جو تھے وہ چونکہ ایک مخصوص قبیلے، قریے اور بستی کی طرف آئے تھے، محدود علاقے کی طرف، اس لیے اللہ نے ان پر ایک ایک نماز کو فرض کیا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پوری کائنات کے، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ کریم نے آپ کو جہاں 5 نمازیں عطا فرمائی کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 لیکن ثواب 50 کا حاصل کرے گی، اس کے ساتھ ساتھ 2 اور جو ہیں وہ نمازیں عطا فرمائیں، ایک تہجد کی نماز اور ایک وتر کی نماز۔ تہجد کی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی، وہ ایک اللہ رب العزت کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عشق والی نماز ہے، اور وتر کی نماز یہ انعام خداوندی ہے، یہ اللہ کی طرف سے حضور کو ایک انعام ملا۔ حضور سے پہلے کسی نبی کو نماز وتر جو ہے وہ نہیں ملی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نماز وتر عطا فرمائی۔ جامع ترمذی کے صفحہ جو ہے 60 پر یہ روایت موجود ہے، عن خارجۃ بن حذافہ انہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ مدکم بثلاث یا خیر لکم من حمر النعم، الوتر جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاۃ العشاء الی ان یطلع الفجر۔ اس حدیث کے اندر نماز وتر کا پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اے میری امت تمہاری امداد فرمائی ہے ایک اور نماز سے، اور وہ نماز بہت اچھی ہے، تمہارے لیے سرخ قیمتی اونٹوں سے بھی وہ اچھی ہے، اور وہ نماز وتر ہے۔ اللہ نے اس کو تمہارے لیے عشاء اور فجر کے درمیان بنایا ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وتر کی نماز صرف حضور کی امت کو، مسلمانوں کو ملی، جبکہ باقی دیگر جو ہے نمازیں مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف تقسیم سے ملی، جیسا کہ مرقات شرح مشکات کی جو ہے پہلی جلد کے صفحہ 396 پر لکھا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلے فجر کی نماز بوقت توبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بطور شکرانہ پڑھی، ظہر کے بارے میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور بعض میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے، اور عصر حضرت عزیر علیہ السلام نے، اور مغرب حضرت داود علیہ السلام نے، اور عشاء حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پڑھی۔ یعنی سابقہ امتوں کو ایک ایک نماز ملی، مگر 5 نمازوں کا مجموعہ اللہ کریم نے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے، اور ملا علی قاری لکھتے ہیں 395 صفحہ پر اس مجموع حاضر الخمس من خصوصیاتنا، کہ 5 نمازوں کا مجموعہ ہماری خصوصیت ہے، گویا کہ 5 نمازیں ہم سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، اور یہ نماز وتر یہ بھی اللہ کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ تفسیر روح البیان کی 5ویں جلد کے صفحہ 129 پر ہے، وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى الْوِتْرُ نَبِيُّنَا علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے پہلے جنہوں نے نماز وتر پڑھی وہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ نے یہ نماز وتر جو ہے وہ پڑھی۔ اور بلکہ بعض روایات میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات بیت المقدس میں تہجد کی نماز انبیاء اکرام کو پڑھا کر تمام مرسلین انبیاء کو امت بنایا، اور سدرۃ المنتہا کے پاس بیت المعمور میں وتر کی نماز پہلی دفعہ تمام ملائکہ کو پڑھا کر فرشتوں کو امت میں داخل فرمایا۔ اس کو وتر کیوں کہتے ہیں؟ وتر کا معنی ہوتا ہے طاق، ان اللہ وتر و یحب الوتر، اللہ وطر اور وطر کو پسند کرتا ہے جی۔ تو
1 3 5 7 یہ وطر ہے۔ اس کو وطر کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے تفسیر روح البیان کی 5ویں جلد کے صفحہ 413 پر ہے، لما انبا الانبیاء فی بیت المقدس اوصى موسیٰ علیہ السلام ان یصلی لہ رکعۃ عند سدرۃ المنتہی فلما صلی رکعۃ ضم الیہا رکعۃ لنفسہ فلما صلیہما اوحی اللہ الیہ ان صلی رکعۃ اخری فلذلک صار وطرا کالمغرب فلما قام الیہا لیصلی غشاہ اللہ بالرحمۃ والنور فانحل یداہ بلا اختیار منہ جی فذلک کان رفع الیدین سنۃ ثم جمع قلبہ فکبر وقال اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک۔ مطلب کیا ہے کہ جس وقت آپ نے انبیاء کرام کی بیت المقدس میں امامت فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 1 رکعت سدرۃ المنتہی کے پاس بھی میرے لیے پڑھائیے۔ جب آپ نے 1 رکعت جو ہے اور پڑھا دی تو دوسری اور پڑھائی خود اپنے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اے پیارے حبیب 1 رکعت اور پڑھاؤ، تب تیسری رکعت بھی پڑھائی، اس لیے یہ نماز وطر کہلائی، جیسا کہ مغرب کی نماز ہے۔ جس وقت آپ تیسری رکعت میں تھے تو اللہ کریم نے آپ کو نور رحمت سے گھیر لیا، اپنی اس لذت میں دونوں ہاتھ آپ نے پھر بلند کر دیے، رفع یدین ہوتا ہے نا وطر میں، آپ نے دونوں ہاتھ جو ہے وہ بلند کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی وطر کی تیسری رکعت میں رفع یدین جو ہے سنت ہے۔ جب آپ اپنے پورے جذبات کے بعد اپنا دل آپ نے ٹھہرایا تو پھر تکبیر کہی اور پھر یوں عرض کی اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ تو اس طریقے سے اللہ کریم نے یہ نماز وطر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی اور آپ کے توسل سے یہ پھر امت کو عطا فرمائی۔ چونکہ اسلام میں رات بنسبت دن کے افضل ہے، کیونکہ دن شریعت کی مانند ہے اور رات طریقت کی اور معرفت کی مانند۔ دن قانون ہے اور رات قدرت ہے، دن میں مختلف وقت ہیں اور رات سب کی سب ایک ہے، لہٰذا ایک وقت میں ایک ہی فرض ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک کی دونوں خصوصی نمازوں میں سے ایک فرض اور ایک واجب ہوئی، نماز عشاء اور کیا کہتے ہیں نماز وطر جو ہے فرض ہوئی، اور نماز تہجد فرض ہوئی اور نماز وطر واجب ہوئی۔ لہٰذا نبی پاک نے ہمیشہ پہلے تہجد پڑھی، کیونکہ فرض کا مقام زیادہ ہوتا ہے، واجب کا اس سے کم ہوتا ہے، اس لیے پہلے آپ نے جو ہے وہ فرض یعنی تہجد پڑھی جو آپ کا خاصہ تھا، امت پر یہ فرض نہیں ہے، آپ کا خاصہ تھا، پھر اس کے بعد آپ نے وطر جو ہے وہ پڑھے۔ تو اس لیے اب بھی اگر سنت یہی ہے، اگر کوئی شخص تہجد کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو پھر طریقہ یہی ہے کہ پہلے تہجد پڑھے گا پھر اس کے بعد وطر پڑھے گا۔ جی تو اس طریقے سے اللہ کریم نے جو ہے وہ امت مسلمہ پر جو ہے وہ کرم فرمایا۔ دیکھیں مشکات کی روایت حضرت بریدہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوطر حق، حضور نے فرمایا کہ وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے فمن لم یوتر فلیس منا، جو وطر نہیں پڑھے گا وہ ہم میں سے نہیں یا ہمارے طریقہ محمدی پر نہیں ہے۔ جی تو وطر حق ہے۔ تو اس روایت سے ثابت ہوا کہ نماز وطر واجب ہے، کیونکہ اتنی سخت وعید اور 3 مرتبہ کی تاکید جو ہے یہ وجوب کو ثابت کرتی ہے، لہٰذا نماز وطر جو ہے یہ واجب ہے۔ اور ایک روایت میں واضح ہے الوطر واجب علی کل مسلم، وطر ہر مسلمان پر وطر جو ہیں وہ کیا ہیں واجب ہیں۔ اور بعض کتابوں میں اس کو ایک زید نماز بھی کہا گیا، طبرانی میں ہے کہ ان اللہ عز و جل زادکم صلاۃ وہی الوطر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مسلمانوں کے لیے ایک زید نماز بھی عطا کی اور وہ وطر ہے۔ زید وہ ہوتا ہے جو مقدار معین سے اسی کی جنس سے ہو، اور نمازوں میں صرف فرائض کی مقدار معین ہے، نہ نوافل نہ سنت کی، لہذا ثابت ہوا کہ وطر مقدار معین ہے، تو لہذا اس وجہ سے پھر جیسے فرض کی قضا ہوتی ہے ایسے ہی وطر کی بھی جو ہے قضا ہوگی۔ اس لیے مشکات میں ایک روایت ہے صفحہ 112 پر آقا علیہ حضرت زید بن اسلمہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من نام عن وطری فلیصلی اذا اصبح،
جو وطر کے وقت سو گیا یعنی نہ پڑھ سکا، اس کو چاہیے جب صبح ہو تو پھر وطر پڑھے۔ سنت کیا ہے وطر میں؟ سنت یہی ہے کہ پہلی جو رکعت ہے اس میں سورہ سبح اسمہ، اور دوسری میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص جو ہے یہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ نسائی شریف کی پہلی جلد 248 صفحے پر ہے، عن ابی بن کعب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات، کہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے۔ کان یقرأ فی اولیٰ بسبح اسم ربک الاعلیٰ، پہلی میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ احد، ویقنت قبل الرکوع، اور آپ رکوع سے پہلے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ اور ذہن میں رکھیں قنوت ایک ہے جو وطر میں پڑھا جاتا ہے، اور ایک قنوت نازلہ ہے جو مطلب ہے کہ اب منسوخ ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں واضح تحاوی شریف کی پہلی جلد کے صفحہ 144 پر ہے، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما قنت بعد الرکوع شہرا وانما القنوت قبل الرکوع، کہ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کے بعد 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی تھی، اور آگے تحاوی میں ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ تَرَكَ ذَلِكَ فَصَارَ الْقُنُوتُ مَنْسُوخًا، 1 مہینے کے بعد حضور نے اس قنوت نازلہ کو چھوڑ دیا تھا، لہٰذا اب اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ منسوخ ہو گیا ہے، تو لہٰذا اب یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ 1 ماہ تک حضور نے اس کو پڑھا، تحاوی شریف اور مشکوٰۃ شریف کے صفحہ 113 پر ہے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے پہلے سال آخری 1 ماہ پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بد دعاؤں والی قنوت سے منع فرما دیا، یہ منصب رحمت للعالمین کے خلاف تھی۔ اس کے بدلے دوسری عرش اعظم والی قنوت ہمیشہ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو عطا فرما دی، جس کو سدرۃ المنتہا والی 3 رکعت نماز میں معین فرما دیا۔ چونکہ یہ دعا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وطر کی اس تیسری رکعت میں اس کو واجب کیا، جو خاص اللہ تعالیٰ کی رکعت ہے، کہ یہ رکعت شب معراج میں اللہ نے اپنے عشق کی زیادتی کے لیے پڑھوائی، اور رکوع سے پہلے ہوئی، کیونکہ رکوع کے بعد رکعت ختم ہو جاتی ہے۔ اس دعا کے ابتدائی الفاظ تو سدرۃ المنتہا کے پاس بیت المعمور والی صلاۃ ملائکہ کی امامت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائے، باقی اگلے الفاظ جو ہے وہ الفاظ مشہورہ ہجرت کے دوسرے سال پہلے ماہ بروز جمعہ پہلی بار آپ نے اسی عرشی طریقے کے مطابق وطر کی تیسری رکعت میں پڑھے، جس کے الفاظ وہی تھے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، سارا یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو وطر ہے یہ نماز عشق ہے، اس کا کبھی بھی ناغہ نہیں کرنا چاہیے، اور پابندی اور اتمام کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز وطر ادا کرنے کی اور اس کی پابندی کا اہتمام کرنے کی، اور بہتر ہے کہ تہجد کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔